الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. اللہ کے حبیب لبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ذات پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضل و برکات ہیں. محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو یعنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل قیامت والے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. سورہ مومنون کے اندر یہ جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو ان 10 آیات مبارکہ کے اندر 7 اوصاف مومنین کے بیان ہوئے، جو ان کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ پہلی آیت مبارکہ سورہ مومنون کی اللہ کا پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے. حقیقی کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا. توجہ سے بیٹھیں گے، جو تھوڑا وقت ہے انشاءاللہ العزیز ان 10 آیات مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر سن کے جائیں گے تو ہمارے ذہن کے اندر کم از کم اتنا ذخیرہ اور مواد ضرور آ جائے گا کہ ہم آج الحمدللہ 10 آیات مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر سن کے آ رہے ہیں تو اس کا نور انشاءاللہ ہمیں زندگی بھر نصیب ہوتا رہے گا. تو ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا کہ ہر جان نے موت کا کڑوا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس کے ذائقے سے بچ نہیں سکتا. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، کسی کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرا برابر بھی نیکی لائے گا وہ بھی اسے عطا کی جائے گی، جو ذرا برابر برائی لائے گا وہ بھی اسے دکھائی جائے گی، اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، تو تمہارے اجر پورے پورے تمہیں دیے جائیں گے۔ اور فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا حقیقی طور پر وہ کامیاب ہوا۔ آج ہم اپنے طور پہ دنیاوی طور پہ اگر کامیاب ہونے کا کرائیٹیریا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کوٹھی اچھی بنا لی کامیاب ہو گیا، جاب اچھی مل گئی کامیاب ہو گیا، فلاں ٹائپ کا جو ہے وہ موبائل لے لیا کامیابی ہے، اور فلاں قسم کی گاڑی لے لی کامیاب ہو گیا، اچھی جگہ شادی ہوگی کامیاب ہو گیا۔ چلیں دنیاوی طور پر یہ بھی مان لیتے ہیں کامیابی ہوگی، لیکن قرآن کس کو کامیابی فرما رہا ہے یہ دیکھا جائے گا، اور جس کو قرآن کامیابی فرما رہا ہے حقیقی طور پر کامیاب وہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر جتنی مرضی ترقی کر جائیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں چلے جائیں، سائنسدانوں کی فیلڈ کے اندر بڑھ جائیں، دنیا کو مسخر کر لیں، چاند تک پہنچ جائیں، لیکن اگر وہ شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا گیا تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایک شخص جھونپڑی کے اندر رہتا رہا، ساری زندگی گزار دی، فاقے بھی کیے اور اچھا گھر نہ بنا سکا، کوئی اچھی گاڑی نہ لے سکا، من چاہا موبائل اس کی جیب میں نہ سکا، لیکن وہ شخص اس دنیا سے گیا ایمان کو بچا کر، اور پھر وہ شخص اپنا ایمان بچا کے لے گیا، اور قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ حقیقی طور پر کامیابی ہو گیا۔ تو یہ ہے کامیابی جو قرآن مجید فرقان حمید اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو 10 آیات مبارکہ ہیں سورۃ المؤمنون کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، یوں ہمیں آواز سنائی دی جانے لگی، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد یوں دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں اور زیادہ عطا فرما اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت عطا فرمانا، ذلت نہ دینا، ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لینا اور ہمیں ہمارے اوپر کسی دوسرے کو نہ چننا۔ اور پھر یہ دعا فرمائی، یا اللہ تو ہمیں راضی فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے، جو اوصاف خوبیاں بیان ہوئیں ان خوبیوں کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب اگلی آیت مبارکہ، دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے۔ یہ پہلا وصف ہے، پہلی خوبی ہے ایمان والوں کی، جو کامیاب ایمان والے ہیں ان کا پہلا وصف کون سا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا فرمانے والے۔ خشوع کیا ہے؟ ظاہری خشوع کیا، باطنی خشوع کیا ہے؟ ظاہری خشوع یہ ہے کہ انسان جب نماز کی حالت میں ہو تو اس وقت نہ اپنے کپڑوں سے کھیلے، نہ بدن سے کھیلے، نہ چھت کی طرف دیکھے، نہ اس کی نظر ادھر ادھر پھرے، نہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھے، بالکل ساکت ہو کر وہ نماز کو ادا کرے۔ اس کے جو ہے وہ صدل بھی نہ لٹکایا ہو، دونوں طرف سے اس کا کوئی کپڑا نہ لٹکتا ہو، نہ کاندھے سے آگے نہ پیچھے، نہ سر سے لے کے نیچے کی طرف، اس انداز سے خوبصورت کپڑوں کے اندر وہ نماز ادا کرے۔ یہ ظاہری خشوع ہے۔ اور باطنی خشوع یہ ہے کہ جب نماز ادا کر رہا ہو تو اس وقت اتنا کم از کم اس کے ذہن میں ہو کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں، اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا خشوع کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز ادا کرتا ہوں تو دنیا کو اپنے پیچھے پھینک دیتا ہوں
اور محسوس کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، جہنم میرے بائیں طرف ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر کے اوپر ہے، اور میں اگر اس نماز میں کامیاب ہو گیا تو پل صراط کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اگر کامیاب نہ ہوا تو یہیں پہ پل صراط سے جہنم میں گر جاؤں گا۔ اس خوف کے عالم کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ میں نماز کو ادا کیا کرتا ہوں۔ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ نہ ظاہری خشوع ہوتا ہے، نہ باطنی خشوع ہوتا ہے۔ ہماری توجہ کسی کی جو ہے وہ اپنے بزنس میں، کسی کے جو ہے وہ اپنی دکان میں، کوئی شخص جو ہے نماز کی 4 رکعتوں کے اندر اپنی پوری دیہاڑی کا جو ہے وہ حساب بھی کر لیتا ہے، کس سے کتنے لینے ہیں، کس کو کتنے دینے ہیں۔ ہماری توجہ صرف اسی طرف ہوتی ہے۔ اور خشوع و خضوع مزید لانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تشہد ہے، درود ابراہیم ہے، دعائے معصورہ ہے، دیگر جو اذکار پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیا جائے۔ جب انسان نماز کی حالت میں ہو، پڑھ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یوں جو ہے وہ ترجمہ جب اس کے ساتھ ساتھ ہوگا تو اس کی توجہ اس طرف رہے گی، تو پھر اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اس کا خیال کہیں ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ تو جو نماز کی حالت میں اپنا خیال بھٹکاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یا نظریں اٹھاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر بہت سختی فرمائی۔ میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے باز آ جائیں، جو نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں گی، ان کی نظریں چھین لی جائیں گی، یا ان کی نظر کو چھین لیا جائے گا، ان کی بینائی کو ختم کر دیا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے۔ انسان کو شیطان نماز کی حالت میں بھی بہکا رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز میں پھسلانا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں، بہت زیادہ نماز کی حالت میں توجہ بٹتی ہو، تو اسے چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو کر دینا ہے، اور پھر نماز کی حالت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ وسوسے آنا بند ہو جائیں گے اور اس کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا خشوع و خضوع کیسا ہوتا تھا؟ نماز کی حالت میں جب وہ چلے جاتے تو پھر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے قریب سے کون گزر کے جا رہا ہے، ہمارے سر پر کسی نے کیا وار کر دیا ہے، کسی نے ہمیں جو ہے وہ تلوار کا زخم دے دیا یا کسی نے تیر بھی چلا دیا ہے۔ لیکن ایسی نماز کے اندر وہ منہمک ہوتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کی ایسی لو لگ جاتی تھی، ایسی توجہ ہوتی تھی کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع کے بعد جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان واپس جا رہے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ وہ مشرک کہنے لگا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر دیتا تو میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہیں، ایک جگہ جا کے پڑاؤ کیا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا اور پوچھا کہ کون میرا پہرا دے گا؟ تو 2 بہادر نوجوان، ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی آگے بڑھے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے دیتے جب نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہوں تو آپ جو ہے پہرا دو۔
تو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، انصاری صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب دوسرے صحابی سو چکے ہیں، رات کا وقت بیت چکا تھا، اور وہ شخص جو تھا وہ مشرک، وہ پیچھا کیے ہوئے تھا، وہ گھات لگا کے بیٹھا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ جب یہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ مشرکین بھی جانتے تھے، یہ کفار بھی جانتے تھے کہ جب مسلمان نماز پڑھا کرتے ہیں نا پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی صدقہ ان کا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ان کے ذریعے کوئی ہمیں بھی نصیب ہو جائیں، تو دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہوتی۔ تو اس مشرک نے تین تیر مارے، تینوں کے تین تیر جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے، لیکن آپ کی نماز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، دوسرے صحابی کو بلایا گیا تو انہوں نے آپ کے جسم سے ان تیروں کو نکالا۔ یہ ہے خشوع و خضوع، یہ ہے نماز کی کیفیات۔ اللہ رب العزت ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اب اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کا جو ہے وہ دوسرا وصف بیان کیا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ پہلا وصف کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں۔ ہم نے توجہ کرتے جانا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتے جانا ہے۔ پہلی تو بات ہے آج جو نمازوں کی کیفیات ہمارے سامنے ہے، نمازیں دنیا کے اندر اس وقت جو کیفیات ہے وہ تقریباً کوئی 90% افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی ایسا آئیڈیل گھر ڈھونڈنے کو جائے نا، آئیڈیل گھر جس کو مثال بنا کے پیش کیا جائے، بڑی مشکل کے بعد کوئی ہزاروں گھروں لاکھوں گھروں میں سے ایک گھر ملتا ہے جو آئیڈیل ملتا ہے۔ آئیڈیل کیسے؟ کہ جس کے اندر بیٹے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس والدہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس گھر میں دادا دادی ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بڑے بوڑھے ہیں تو وہ بھی، چاچو ماموں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کہیں دادا پڑھتا ہے تو دادی نہیں پڑھ رہی، کہیں باپ پڑھ رہا ہے تو اس کی زوجہ نہیں پڑھ رہی، کہیں ماں باپ پڑھ رہے ہیں تو اولاد نہیں پڑھ رہی، کہیں اولاد پڑھ رہی ہے تو ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہی۔ تو یہ کیفیت ہماری 90% افراد ایسے ہیں جو نماز ادا ہی نہیں کر رہے۔ اور اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک آدھ نماز کو، اسے نمازی نہیں کہا جاتا، 4 نمازیں پڑھنے والا بھی نمازی نہیں کہلاتا۔ جی ہاں، علماء نے کہا جو 5 نمازیں ادا کرتا ہو نا اسے نمازی کہا جاتا ہے۔ ہم فجر کی، اچھا کسی نے اپنا ہی ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، سال سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، باقی 4 چھوڑ دی، کیوں بھائی؟ یہ تیری اپنی مرضی، اپنی شریعت ہے کہ ایک نماز تو نے چن لی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت جب توفیق بخش رہا ہے، اللہ پاک نے آزاد سلامت رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے ہماری آنکھیں، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں جب سلامت ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ زبان سے بھی شکر ادا کریں، اعضاء سے بھی شکر ادا کریں۔ اچھا، جب اتنی تعداد میں تو نماز پڑھتی نہیں، جو پڑھتی ہے ان کے نمازوں کی کیفیات، ان کی قرات کی، ان کے مسائل کی اگر کیفیات کے اندر جائیں تو اس میں سے بھی پھر 90% افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے نماز کے مسائل درست نہیں، جن کی قرات درست نہیں۔ یہ خشوع و خضوع تو اوپر کی بات ہے جو ہمیں قرآن نے ان تمام چیزوں سے بالا تر بات کی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں۔ جو خشوع و خضوع لانے والی نماز ہوتی ہے اس کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں قرات ہے، اس میں فقہی مسائل ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں جب خشوع و خضوع آتا ہے۔ ہماری تو ظاہری نمازوں کی کیفیات نہیں تو پھر باطنی کیفیات کہاں سے نصیب ہوں گے؟ تو اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنیں قرآن کے اس وصف کو جو مومنین کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم اپنے دل کے اندر اللہ کرے جگہ دینے والے بن جائیں، اور یہاں سے جاتے ہوئے ہم یہ نیت لے کے جائیں کہ جو قرآن ہمارے اوصاف بیان کر رہا ہے، مومنین تو ہم ہی ہیں نا، لیکن جو خالصتاً مومنین ہیں اور جو کامیابی پانے والے مومنین ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ قرآن بیان فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق وہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین۔ کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں۔ اب دوسرا وصف بیان ہو رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے۔ آج جس کو دیکھو وہ بھانڈ بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا تھیٹر کا شاہکار کہتا ہے، جس کو دیکھو وہ دوسرے سے بڑی جگت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ جو جگت بازی ہے، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اس کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ گناہوں بھری باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ فحش باتیں کر رہی ہوتی ہیں جن کا اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں تو قرآن فرما رہا والذین ہم عن اللغو معرضون کہ جو لغو بات ہے، فضول بات ہے. لغو بات کیا ہے؟ ہر وہ قول اور فعل جو ناپسندیدہ ہو یا جس سے صرف کھیل کود، مشن ہو، مذاق مسخری ہو، بیہودہ گفتگو ہو، فضول کام ہو یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لغو کے اندر آتی ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو اپنے آپ کو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بچاتے ہیں. ہم ایک تو یہ ہماری بیٹھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو آج موبائل ہے، موبائل کے اوپر ایک تو ہے لغو، فضول، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں بھری معاملات ہیں، گناہوں بھری ویڈیوز ہیں، گناہوں بھری جو ہے وہ کوئی دیگر باتیں سنتے ہیں. گھنٹوں گھنٹے ہماری ان چیزوں کے اندر گزر جاتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. مومن اپنے آپ کو لا یعنی فضول باتوں سے، بیکار کاموں سے بچانے والا ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ہے، میرے بابو نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کا وصف یہ ہے، آدمی کے اسلام کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دیا کرے، ترک کر دے، چھوڑ دے. ہم تو غور کریں، کیا ہمارے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے؟ کیا ہم فضول کاموں کو چھوڑنے والے ہیں یا فضول کاموں کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے والے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب نے فرمایا جب عقبہ بن عامر حاضر و عرض کی نجات کیا ہے، نجات کیا ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ نجات یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اور تمہارے گھر تمہارے لیے گنجائش رکھیں. مطلب یہ ہے کہ فضول اپنے گھر سے منہ اٹھا کے ادھر ادھر نہ چلتے رہو. کبھی پھٹے پہ بیٹھے ہیں، کبھی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کبھی جو ہے وہ دوستوں کی چوپال جو ہے وہ گلی کے اندر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے اور تم اپنی خطا پر آنسو بہاؤ، یہی نجات ہے. 3 چیزیں بیان کی گئیں، اپنی زبان پر قابو رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، اور اپنی خطا پر آنسو بہائے. آج گھر گھر میں رونا ہے. بیوی کہتی ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے، بچے کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے، اگر آ بھی گئے تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں، نہیں تو پھر جو ہے وہ وقت سارا باہر گزار کے آ جاتے ہیں. فضول باہر بیٹھنے سے منع کیا گیا. اپنے کام کاج سے جب واپس آ گئے تو پھر اپنا وقت جو ہے وہ بیوی بچوں کے اندر صرف کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اور پھر لغو جو ہم باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری زبان سے ہوتی ہیں. زبان یہ انسان کو برباد کر دینے والا عضو ہے. جتنی ہلاکتیں زبان کی ہیں اتنی ہلاکتیں کسی چیز کی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ تم 2 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. کون سی 2 باتوں کی؟ فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. ایک جو تمہارے 2 رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دو، اور ایک جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان. ان 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ ان سے نہ تو شرمگاہ سے معاذ اللہ کوئی حرام کام ہوگا، اور نہ زبان سے کوئی کسی کی غیبت ہوگی، نہ چگلی ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، نہ جو ہے وہ بہتان تراشی ہوگی، نہ جو ہے یہاں سے بیہودہ گفتگو ہوگی، نہ فحش گوئی ہوگی. میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت تھوڑے لیکن ان کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے. فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، شرمگاہ اور زبان کی. جنت کی ضمانت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرماتا ہوں. تو یہ دوسری چیز، دوسرا وصف جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچانے والے ہیں، لغو کاموں سے بچانے والے. تیسرا وصف والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ جو اپنی زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. اچھا یہاں پہ 2 معنی ہیں زکوٰۃ کے. ایک تو ہے مال کی زکوٰۃ اور ایک ہے جسم کی زکوٰۃ. جسم کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جو ہے وہ قدموں کو
پاک رکھو. کن سے؟ گناہوں سے. گناہوں سے پاک رکھا، یہی جسم کی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور مال کی زکوٰۃ جو انسان جس پر فرض ہو جائے 100 میں سے 2.5% اس نے ادا کرنی ہوتی ہے. اب اس وقت دنیا کے اندر دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی. اگر آپ کا صرف پورا لاہور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو آپ کے پورے پنجاب کے اندر کوئی ایک گھر بھی غریب نہ رہے، کوئی ایک فاقہ کش نہ رہے، کوئی ایک غریب شخص نہ رہے اگر زکوٰۃ پوری نکالی جائے اور پھر ان تک پہنچا دی جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 2.5 سالہ یا 3 سالہ دور بتایا جاتا ہے. آپ نے زکوٰۃ کے اوپر اتنی سختی کی، لوگوں کو ترغیب دلائی کہ جو آپ کا آخری سال تھا اس سال کے اندر لوگ زکوٰۃ ہاتھوں پہ لے کے لوگ ڈھونڈتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. کیوں؟ جب کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. یہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک نے بڑی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اب یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہے، وہ صدقات کی صورت میں ہے، وہ صدقات واجبہ ہے یا صدقات نافلہ، جس صورت میں بھی خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا پھر اخلاص جیسا ہو اسے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک نے مثال کے ذریعے فرمایا، سمجھایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک اس مثال دی کہ جیسے کہ کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے اس بیج ڈالنے والے کو 700 دانے عطا فرماتا ہے. یہ مثال دے کے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس سے بھی 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت والا بھی ہے، اللہ علم والا بھی ہے، تو اللہ جس کو چاہے یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے 700 گنا سے بھی بڑھا دے. تو آپ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے دیکھ لیجئے گا، جو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے اور اسے فریضہ سمجھتے ہوئے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. وَعَطِيُ اللَّهَ وَعَطِيُ الرَّسُولِ، کو کہے میں خدا کو مانتا ہوں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کا خدا کا ماننا کوئی قابل قبول نہیں، وہ مرتد ہے، وہ مردود ہے، وہ لعنتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں. جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. جس طرح سے نماز فرض عین ہے اسی طرح سے زکوٰۃ فرض عین ہے. اور فرمایا نشکر لی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. جو اللہ کا تو شکر ادا کرے لیکن والدین کا شکر ادا نہ کرے اس کا شکر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اسی انداز سے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ان کا بھی احسان اسی طرح سے ماننا ہے. وہ خالق ہے، یہ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے 3 چیزوں کے ساتھ جڑی ہیں. تو آج زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی جاتی؟ یہ مال کی ایک محبت ہے، مال کی ایک حرص ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کو زیادہ ہی عطا فرمائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. 700 گنا سے لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1,00,000 گنا تک اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. جیسا اس کا اخلاص ہو، جیسی جگہ و زمان و زمین ہو، اس حساب سے اسے عطا فرمایا جاتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مال سے محبت رکھنے والوں کے بہت سے واقعات ہیں. قارون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس اس کو طرف اشارہ کر کے آگے بات کو بڑھاتے ہیں. قارون کہاں ہے آج؟ کتنے خزانے تھے؟ قرآن فرماتے ہیں سورۃ القصص کے اندر اس کا مکمل واقعہ موجود ہے کہ 40 اونٹ یا 70 اونٹ یا 40 آدمی یا بھاری ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی. جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی اتنی بڑی جماعت تھی، اس کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب زکوٰۃ فرض ہوئی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو. اب اس وقت ابھی تو ہے نا 100 میں سے 2.5، اس میں سے 1000واں حصہ تھا کہ 1000 میں سے 1% دینا تھا. 999 اس کے اور 1000 جو ہے اوپر والا ایک حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. لیکن اس نے جب حساب لگایا تو وہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن گیا. مال، دولت، جانور، مویشی، دیگر چیزیں، اشرفیاں، درم و دینار. تو اب اس نے سوچا اس سے کیسے جان چھڑائی جائے معاذ اللہ.
اب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ اس نے دسترخوان تو بنایا ہوا تھا، وہاں پہ اس نے ایک سونے کا دروازہ لگایا تھا، لوگ وہاں پہ آتے، کھاتے پیتے بیٹھتے، اور جو ہے قارون کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے، بڑی تعریفوں کے گن گاتے. اور یہ جو قارون ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا، سگے چچا کا بیٹا تھا، اور اس کو منور بھی کہا جاتا تھا. اس کا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار تھا، اور جب یہ غربت کی عالم میں تھا اس کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، عبادت گزار تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرنے والا تھا. لیکن جیسا ہی پیسے آیا، جیسے ہی اس کے پاس مال آیا تو کمینہ ہو گیا. یہ کمینہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ مال آئے تو پہلے خدا کو بھولتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن جو اللہ رب العزت جن پر کرم فرماتا ہے، جن کی اوصاف اچھے ہوتے ہیں، جن کی خوبیاں کوالٹیز بہترین ہوتی ہیں، وہ لوگ نہ تو اللہ کو بھولتے ہیں، نہ اپنے ذوی القربا کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھولتے ہیں. اب اس نے کیا کہا کہ اس کے ساتھ جو لوگ تو ان سے مشورہ کیا کیا جائے، تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ فلاں جو طائفہ ہے نا، جو فاحشہ عورت ہے، اس کو جا کر 1000 درہم اور 1000 دینار دے آؤ، اور اسے کہو کہ فلاں جگہ پہ تو نے آ جانا ہے، اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر معاذ اللہ بدکاری کی تو نے تہمت لگا دینی ہے. اب دوسرے دن جو ہے ٹائم اس کے ساتھ فکس ہو گیا، اور ادھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے یہ قارون، اور جا کے کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، آپ تشریف لائیں اور آ کر اس میں واعظ و نصیحت فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، آواز و نصیحت فرماتے ہیں، اس کے اندر حدود بیان کرتے ہیں کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو زنا بدکاری کرے اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں. تو ابھی یہ بیان فرما رہے تھے تو قارون جو ہے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا یہ سزا صرف ہمارے لیے، یہ سب کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب کے لیے، اور ساتھ اس نے دوسرا سوال کیا کیا آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بالکل میرے لیے بھی یہی سزا ہے. تو قارون بدبخت کہنے لگا کہ وہ جو فلاں عورت ہے وہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے ان کے ساتھ بدکاری کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا کہاں ہے وہ عورت؟ عورت کو سامنے لایا گیا تو وہ کانپنے لگی. اب بجائے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر کوئی تہمت لگاتی، کوئی ایسے الفاظ نکالتی، تو وہ فوراً کہنے لگی اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، یہ جو بدبخت قارون ہے اس نے مجھے 1000 درہم اور 1000 دینار دے کر آپ پر یہ تہمت لگانے کا مجھے کہا تھا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر دے. اللہ پاک نے وہی نازل فرمایا کہ موسیٰ زمین کو تمہارے تابع کر دیا گیا ہے، جیسا زمین کو حکم فرماؤ گے زمین تمہارے حکم کو مانے گی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا زمین اس قارون کو جو پکڑ لے، وہ جو ہے گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو قارون کا ساتھ کھڑا ہے وہ قارون کے ساتھ چلا جائے، اور جو میرے ماننے والا ہے وہ میری جماعت میں آ جائے. لیکن اس وقت بھی ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھی ہوئی تھی. دنیا دار کمینے شخص جو تھے، 2 بندے پھر بھی اس کی طرف چلے گئے، آنکھوں دیکھا عذاب دیکھ رہے تھے. جب زمین کے اندر دھنسا جانے لگا ان کو بھی دھنسا دیا گیا. تو وہ کہنے لگا، لوگوں سے کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ صرف ہمارے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جادو کے ذریعے جو ہے وہ زمین کے اندر دھنسا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کے خزانے، اس کے مال، اس کے مویشی، اس کے درہم، اس کے دینار، اور اس کو اور اس کے ماننے والوں کو سب کو زمین کے اندر دھنسا دے. وہ زمین کے اندر دھنستے چلے گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تا صبح قیامت زمین کے اندر دھنستے چلے جائیں گے. کہاں ہے مال کی محبت کرنے والے؟ کہاں ہے جوڑ جوڑ کے رکھنے والے؟ کہاں 70 اونٹ خزانے کی چابیاں اٹھانے والے؟ زمین کے اندر دھنس گئے. مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت سینے کے اندر آ جائے اور پھر جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جو ذوی القربا کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، تو پھر یہ مال جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کا مال
اس کے مال سے اس کا شر چلا گیا. اور یہ بھی فرمایا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مال کل قیامت والے دن گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کے سر پر 2 چپٹیاں ہوں گی، 2 نشان ہوں گے. 2 چپٹیوں والا وہ سانپ جو ہے اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ توق بنا کے جب اس کے سانپ کو گلے میں ڈالا جائے گا تو اس کی بانچھوں کو کھینچے گا، اس کی بانچیں کھینچ کر جو ہے وہ پکڑے گا اور اس کو چیر دے گا، اور پھر وہ سانپ بول کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، اس لیے مال جن کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ان کی زکوٰۃ بھی ادا کریں. تو اب یہ دوسرا بلکہ تیسرا وصف ہم نے سنا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک تحقیق کامیاب ہو گئے کون؟ وہ مومنین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب آگے چوتھا وصف ایمان والوں کا بیان کیا جا رہا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا کہ چوتھا وصف ایمان والے، کون سے ایمان والے جو کامیاب ہو گئے، جو کوالٹیز یہ بیان کی جا رہی ہیں ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کیا کوالٹیز یہ خوبیاں میرے اندر ہیں. اللہ رب العزت جو مومنین کے اوصاف بیان فرما رہا ہے، چوتھا وصف بیان کیا جا رہا ہے وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. تو یہاں پہ ان مومنین کا ذکر ہے وہ جو کامیابی پانے والے، جو صرف اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جس چیز کو اللہ پاک نے ان کے لیے حلال فرمایا ہے اس سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں، اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں دوسری طرف وہ منہ کالا نہیں کرتے. ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے وہ چیز جو ان کی باندیاں، کیونکہ فی زمانہ باندیاں تو اب ختم ہو گئیں، اسی طرح متع ختم ہو گیا معاذ اللہ، وہ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی ختم. اور اس کے علاوہ دیگر جو ذرائع ہیں جن کے ذریعے اپنی شہوات کو، تسکین کو پورا کیا جاتا ہے، وہ مرد مرد آپس میں ہوں یا عورت عورت آپس میں ہوں، ان دونوں پر تو ویسے ہی اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے پاکستان بھی 2014 کے اندر اسمبلی ہالوں کے اندر، آپ کے پاکستان کے اندر 2014 کے اندر اسمبلی ہالوں کے اندر لیسبین اور گائز کا جو ہے وہ قانون پاس ہونے کے لیے چلا گیا تھا. یہ ہم پر اللہ کی مار نہیں تو کیا ہے، یا ہمارے اوپر پھر سیلاب نہ آئیں تو کیا ہو، پھر ہمارے اوپر مہنگائی کے عذاب نہ آئیں تو کیا ہو، پھر طوفان نہ آئے تو کیا ہو، بے موسمی بارشیں نہ آئیں تو کیا ہو، پھر یالا باری نہ ہو تو کیا ہو. یہ لیسبین اور گائز کیا تھا کہ عورت عورت آپس میں ملاپ کرتی رہے، مرد مرد آپس میں ملاپ کرتا رہے، اس کی اجازت دے دی جائے. یہ قانون پاس ہونے کے لیے چلا گیا تھا. وہ عمل جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے کبیرہ گناہ کا، سخت کبیرہ گناہ کہا گیا. حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا، وہ جو جن کی بستیوں کو اٹھا کے اللہ پاک آسمانوں تک لے گیا اور پھر الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور ان کے مرغ کی بانگیں جو ہیں وہ فرشتوں نے سنی تھی اس عمل کی وجہ سے. لیکن آپ کے پاکستان کی قومی اسمبلیوں کے اندر معاذ اللہ یہ بھی ہونا شروع ہوا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو ان کی ملکیت ہے، بیوی ہے، صرف اپنی تسکین، اپنی شہوت اس سے پورا کرتے ہیں. اب تو ایک یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے آج جس دور کے اندر ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا کیا دیکھنا ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کرنا کیا ہے، فحش گفتگو سننا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا کرنا کیا ہے، فحش گفتگو کرنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اس کی طرف چل کے جانا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کا غیر محرم کو پکڑنا ہے. معاذ اللہ آج یہ سوشل میڈیا اور دیگر جو اس وقت حالات ہیں، کیا ہماری آنکھیں کان اس زنا سے معاذ اللہ محفوظ ہیں؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا گیا کہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح جلدی سے کر دیا جائے. قرآن فرماتا ہے کہ تم اپنا بچے کے نکاح کو جلدی کرو، اور جب تم نکاح کر دو گے اللہ پاک اپنے فضل سے اسے غنی فرما دے گا. ہم کیا کہتے ہیں
کہ بچہ ابھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوا، اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ تم نکاح کر دو، وہ پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گا، وہ پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن آج زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمارے 20 25 30 35 بچیاں گھروں کے اندر سفیدی ان کے بالوں کے اندر اتر آتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں جی تعویذ کر دے دیں، کوئی کہتا ہے جی وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے دعا کر دیں۔ بھئی بچی کی عمر جو ہوتی ہے وہ 18 سے 24 25 سال کی عمر کے اندر رشتے آنے کی ہوتی ہے، اس وقت تو ہم نے کہا ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی چھوٹی ہے، بچی ہے، تو پھر جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گناہوں سے آج کے دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، اور پھر یہ بھی ہے روایات ہیں کہ جو بچہ جوان ہو گیا اور پھر استطاعت رکھتے ہوئے والدین اس کی شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، تو اس کے گناہ کے اندر وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو اس لیے غور کر لیا جائے، ہمیں استطاعت ہے تو سادگی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ہاں جو استطاعت نہیں رکھتا یا کمزوری ہے یا اس کے اندر اپنی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی صرف حق مہری ادا کر سکے، تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو قاطع کرنے والا ہے، شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے چوتھا وصف بیان کیا گیا، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پانچواں وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو کامیاب مومن ہے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جو ان کے سوا آگے نہیں بڑھتے اور اسی حد کے اندر رہنے والے، یہ بھی اسی وصف کا ذکر ہے کہ وہ نہ تو آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں اور نہ کسی دوسری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو پانچواں وصف ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فرمایا کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس امانتیں رکھ دی جائیں تو خیانت نہیں کرتے۔ اچھا امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، پیسوں کی امانت نہیں ہوتی۔ جب ایک شخص آپ کو یہ کہہ دیتا ہے نا کہ یار یہ بات کسی دوسرے سے نہ کرنا، تو یہ بہت بڑی امانت ہے۔ ہماری جو اس وقت کیفیات ہیں وہ عورتوں والی ہو گئی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، کسی عورت کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ آگے آپ نے بات دوسرے کو نہیں کرنی، وہ پورے محلے کے اندر پھیل جاتی ہے، اور ہر عورت آگے یہی کہہ رہی تو نہیں اگے دسنا، تو نہیں اگے دسنا، تو نہیں اگے دسنا، یوں کرتے کرتے پورے۔ ہاں اب یہ عورتوں والی مردوں کے اندر بھی عادات ہیں۔ تو جب کوئی شخص آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ بات کسی سے نہ کیجیے گا، اپنے سینے کو قبرستان بنائیں، اسے دفن کریں، لیکن کیا ہوا؟ ہم تو ادھر سے چسکے لے کے سنتے ہیں، پھر آگے دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ تو امانتیں دونوں طرح کی ہوں، وہ روپے پیسے کی ہو، وہ مال و دولت کی ہو، وہ کسی کے راز ہوں، وہ کسی کی باتیں ہوں، ان کے اندر امانت جو ہے وہ رکھی جانی چاہیے۔ محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ 6 چیزوں کی تم ضامن ہو جاؤ، جنت کا میں ضامن ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اور فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اسے ادا کر دو۔ اور نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی گناہوں سے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ یہ 6 عمل تم کر لو، اس کے ضمانت تم مجھے دے دو، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ تو اب یہ کون سا وصف؟ 5واں وصف بیان ہوا۔ اب جو ہے 6واں وصف مسلمانوں کا، کامیاب ایمان والوں کا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ پھر پہلے شروع میں تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں۔ اب پھر پلٹ کے آیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ کامیاب مومن ہیں۔ آئیے غور کیجئے، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نماز کے شرائط و فرائض واجبات اور اس کے مکروہات تحریمیہ اور اس کے جو لازمات ہیں وہ پورا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے پیارے محترم اسلام بھی ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ ایک حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ پارہ نمبر 2 کے سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے۔ نماز وسطیٰ کی درمیانی نماز کے حوالے سے یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ گناہ کیا تھا؟ بدکاری کی اس نے، اور بچہ پیدا ہوا۔ اس نے جو ہے وہ اچار کا کام کیا کرتی تھی، بچہ پیدا ہوا، وہ اچار کے مرتبان کے اندر ڈال دیا اور اس کا اچار بنا کے لوگوں کو کھلا دیا ماشاء اللہ۔ تو وہ روتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تو میں تو سمجھا تھا کہ شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی، یعنی کہ نماز عصر کا قضا ہو جانا یہ
بدکاری سے بھی, قتل سے بھی بڑا جرم. تو ہم اس نماز کی کوئی حفاظت نہ کریں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی سے خنزیر اچھا. ماشاء اللہ, جو بے نمازی ہو اس کو دیکھنے سے خنزیر دیکھنا اچھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, یہ بات ہمیں کئی دفعہ ہضم بھی نہیں ہوتی, یہ باتیں کی جائے نا. وہ مولوی صاحب کیڑیاں سخت گلنا کرنے لگے. یہ بزرگوں مومن صحابہ کرام کیا فرماتے, صحابہ فرماتے کہ ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز سے کیا کرتے کہ نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے, نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار, جن کی 11ویں ہم پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, مناتے ہیں, منانی چاہیے, کرنی چاہیے, ہم تو ماننے والے قائل ہیں. لیکن آپ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہو اسے تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ان کے تقوی, ان کی طہارتیں تھیں. اور قرآن کیا فرما رہا ہے, قد افلح المؤمنون, کہ تحقیق بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومنین جن کا یہ ابھی آخری وصف بیان ہو رہا ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ اوصاف بیان فرما کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان اوصاف کے اندر پورا اترتا ہے, قد افلح المؤمنون, تحقیق بے شک کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں, جو فضول باتوں سے بچتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو امانتیں ادا کرتے ہیں, جو اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے کیا, اولئک هم الوارثون, یہی اصلی وارث ہیں. کس چیز کے, الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی فردوس کی میراث پائیں گے. یعنی جنت الفردوس کے اصلی وارث تو یہی لوگ ہیں, اور جنت الفردوس کے اندر یہی ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جنت الفردوس تو انبیاء کا درجہ ہے, ان درجے, ان سے نیچے درجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ان اوصاف کے جو حامل لوگ ہوں گے اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیو, آئیے قرآن مجید فرقان حمید کا ہم نے یہ نور سمیٹا جو سورۃ المؤمنین کی ہم نے ابتدائی 10 آیات مبارکہ کا ترجمہ تفسیر اس عنوان سے باتیں سنی ہیں, اور جو اوصاف ہم نے سنے ہیں کہ وہ کیا ہمارے اندر ہیں. کیا ہم بھی نمازوں میں خشوع و خضوع لانے والے ہیں, کیا نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا, ایک شخص ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے. جو شخص سرہانے کھڑا اس کے ہاتھ میں گرز ہے, ایک ہتھوڑا ہے. لیٹنے والے شخص کے سر کے اندر وہ گرز مارتا ہے, اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے ٹھیک ہوتا ہے, پھر گرز مارتا ہے, وہ پھر گندم جس طرح ہوتی ہے اس کا بھوسا جو ہوتا ہے بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, پھر ٹھیک ہوتا ہے, پھر گرز مارا جاتا ہے, تھوڑا مارا جاتا ہے. یہ سزا اسے دی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے, لیٹنے والا شخص ہے, کون ہے کھڑا ہونے والا شخص کون ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کھڑا ہے جو گرز لے کے یہ فرشتہ ہے, اور جو لیٹا ہوا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نمازوں میں سستی کیا کرتا تھا, وقت گزار کر نمازیں ادا کیا کرتا تھا. جو وقت گزار کے نماز ادا کرے, پڑھے تو صحیح, قضا کر کے پڑھے, وقت گزار کے پڑھے, اسے یہ سزا دی جا رہی ہے. جو نمازوں کو ترک کر رہا ہے 6 مہینوں سے, سال سے, 6 سال سے, 10 سال سے, 15 سال سے, داڑھی سفید سے خالی سے سفید ہو گئی, ہاتھوں کے اندر راشا طاری ہو گیا, چلا صحیح نہیں جاتا, پھر بھی نمازیں قضا کر رہا ہے. اے اللہ کے بندے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہ جبار و قہار بھی ہے, یہ بھی اسی کی صفات ہیں. وہ غفور الرحیم بھی ہے, تو وہ بھی اسی کی صفات ہیں. وہ چاہے تو پکڑ فرما لے, چاہے تو چھوڑ دے, یہ اس کی مرضی ہے. تو اس لیے ہم بندے ہیں, ہمیں بندگی ہی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے 10 آیات کریمہ کو سیکھا ہے. بڑا آسان ہے فی زمانہ قرآن کو سیکھنا, بہت آسان ہے. یہ میرے سامنے جو اس وقت تفسیر کھلی ہوئی ہے, یہ تفسیر صراط الجنان دعوت اسلامی کی اپلیکیشن سے آپ اس تفسیر کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اپلیکیشن سے پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کر دیں. 3 آیات, 4 5 آیات بھی پڑھتے رہیں گے. سال میں, 2 سال میں, 1.5 سال میں بآسانی جو ہے مکمل قرآن جو ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے. 2018 کے اندر مدنی مذاکرے مدنی چینل کے اوپر ایک شخص کی, اس شخص جو
جاب کیا کرتا تھا، اس کا بیان تھا کہ میں روزانہ اپنی جاب سے واپس آتا، نماز عشاء ادا کرتا اور بیڈ پر لیٹنے سے پہلے بیٹھے ہوئے میں روزانہ کی بنیاد پر کبھی 4-5 آیات مبارکہ، کبھی 10 تک بھی چلا جاتا، روزانہ اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھتا۔ 2 سال کے اندر مکمل اس نے قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ تو جہاں دیگر معاذ اللہ برائیاں اس کے ذریعے پھیل رہی ہیں تو کوئی اچھائی کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے وہ دعوت اسلامی کی جو سروس ہے، ڈیجیٹل سروسز اگر آپ اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ والی پتہ نہیں 2 سے نظر آئے یا نہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، جتنی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن، اس کے اندر قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، تفسیر بھی ہے، فیضان حدیث بھی ہے، پریئر ٹائم بھی ہے، بیانات بھی ہیں، حج و عمرہ کے بارے میں ہر طرح کی جو رہنمائی چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو اپنے موبائل کو اگر ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کا صحیح استعمال بھی کرنا آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع سوڈیوال کے اندر ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہوتا ہے بعد نماز عشاء۔ یہ بڑی زبردست صحبت ہے، اس صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ عز و جل اب ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی کسی قرآنی آیات کے اوپر ہی تبصرہ ہوتا ہے یا کسی سورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے مضامین بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یا اس صورت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مستند ترین مواد ہوتا ہے، ریلیونٹ نالج ہوتا ہے، کوئی غیر مستند بات نہیں ہوتی۔ 1.5 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ آپ باقاعدگی سے اس کو اختیار کر لیں، اول تا آخر اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس یوں بھی علم دین کا خزانہ ہوگا۔ آج دیکھ لیے سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، کس طرح سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ عشق رسول سینوں سے چھینا جا رہا ہے، اہل بیت طہار کے بارے میں جو ہے وہ دل میلے کیے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں معاذ اللہ نے بابے کہہ کر جو ہے ان کی توہین و تحقیر کی جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ جب ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا نور نصیب فرمائے۔ جن آیات مقدسہ کی ہم نے تفسیر سنی، اللہ پاک اس تفسیر کا صدقہ ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔